بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناؤں گی جو میں نے بک فیضان سنت سے لیا ہے۔ اللہ عز و جل کے اولیاء اور نیک بندے کبھی یہ تمنا نہیں کرتے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور انہیں اونچی مسندوں پر بٹھایا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مالدار شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے دعوت طعام پیش کی۔ یہ اللہ عز و جل والے تھے اور اللہ عز و جل والے عموماً ایسی چیزوں سے دور ہی رہا کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا۔ بالآخر اس کے بے حد اصرار پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری 3 شرطیں ہیں، اگر قبول کرو تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ اس نے عرض کیا، حضور ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہی بیٹھوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جہاں چاہوں گا وہی بیٹھوں گا سے مراد یہ ہوگی کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرش و فروش کے شائق نہیں ہوں گے، سادہ دری یا چٹائی پر بیٹھتے ہوں گے، اور جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا کہ معنی یہ ہوں گے کہ کچھ تیکھے پھیکے سے پرہیز فرماتے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، میں انواع و اقسام کے کھانے چن دوں گا، جو مزاج والا میں آئے گا وہی تناول فرمائے، اور جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ اس سے مراد یہی تو ہوگی کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے، بیٹا نماز روزے کی پابندی کرتے رہو، سنت کے مطابق زندگی گزارو وغیرہ، تو میں سر ہلا دوں گا۔ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، اللہ عز و جل کے ولی رحمت اللہ علیہ کے قدم ہمارے گھر خیر میں آئیں۔ تو چنانچہ اس نے عرض کیا، حضور مجھے منظور ہے۔ وقت کا تعین ہو گیا۔ اس شخص نے خوشی کے مارے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ میرے گھر فلاں دن اللہ عز و جل کے ایک ولی کی آمد ہونے والی ہے۔ جب مقررہ دن آیا تو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ علیہ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ دعوت طعام کا اہتمام کیا گیا تھا اور لوگوں کا ایک کثیر تعداد تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے، چونکہ شرط تھی کہ آپ جہاں چاہیں گے وہی بیٹھیں گے، اس لیے میزبان کچھ نہ بول سکا۔ جب طعام کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے مرغن کھانوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا، اور اس اللہ عز و جل کے ولی کو دیکھیے، اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے میزبان کو طلب فرما کر اس سے فرمایا، ایک بڑی انگیٹھی لا اور اس میں آگ جلا کر ایک بڑا سا توا اس پر الٹ دو۔ ارشاد کی تعمیل کی گئی۔ جب توا گرم ہو کر سرخ انگارہ بن گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں اس دہکتے ہوئے توے پر اطمینان سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے۔ پھر توے سے اتر گئے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب سب باری باری اس توے پر چڑھ کر آج کے کھانے کا حساب دو۔ لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی
اور ایک زبان ہو کر کہا، علی جا آپ رحمتullah علیہ تو ولی ہیں، اور ننگے پاؤں دہکتے ہوئے توے پر کھڑا ہو جانا یہ تو آپ کی کرامت ہے، ہم تو دنیا دار اور گناہ گار لوگ ہیں، ہم بھلا کہاں اس گرما گرم توے پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمتullah علیہ نے نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان فرمایا، قیامت کے دن اس 50,000 سالہ دن پر غور کرو جب سورج 1.25 میل پر ہوگا اور سورج کا اگلا رخ ہمارے طرف ہوگا، جبکہ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور اس کا پچھلا رخ ہماری جانب ہے۔ زمین تانبے کی ہوگی، اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تم سب کو تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ترجمہ کنز ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ تو آج جبکہ تم ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کے گرم توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے، تو کل قیامت کے روز تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی جو تم تانبے کی دہکتے ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی تمام نعمتوں کا حساب دو گے۔ یہ رکت اندیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے اور توبہ توبہ پکارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ تو گائز اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔